اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ انبیاء کرام کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، یعنی جو کم سے کم روایات ہیں ان میں 40,000، اور جو زیادہ سے زیادہ فگر ہے وہ 1,24,000 انبیاء ہیں۔ ان میں سے کوئی 313 کے قریب جو ہیں وہ رسول ہیں، اور ان رسولوں میں سے بھی 7 جو ہیں اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور درمیان میں حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ اولو العزم کہلاتے ہیں۔ ان کا اونچا مقام ہے انبیاء کرام کی فہرست میں۔ لیکن صاحب شریعت پیغمبر 2 ہی ہیں، یعنی پہلی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور دوسری شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیرو، ان کے بعد آنے والے سارے اسرائیلی پیغمبر ہیں بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں یہودی کہلاتے ہیں یا الیہود، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے النصارہ کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے جس پر کئی دفعہ تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی رسول کو کسی قوم یا شخص کی طرف بھیجا تعین کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس کو اللہ نے مغلوب نہیں ہونے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے، نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اسی طرح شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ سب اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بچایا اور قوموں کو تباہ کر دیا۔ صرف ایک معاملہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اور اس قوم کے خلاف ججمنٹ ریزرو کر لی اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ آخری زمانے میں آئیں گے اور پھر دوبارہ یہودیوں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ انہیں مان لیں، لیکن اس دفعہ بھی وہ اس بس کو مس کریں گے، اور عیسائی ان کو پہچان لیں گے، اور وہ ان کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی 2 بعثتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بعثت فرعون اور آل فرعون کی طرف تھی۔ بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا سورہ طٰہٰ میں، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے۔ لہذا جو پہلا معاملہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اگرچہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یعنی جب اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، درباریوں سے آج کی زبان میں سمجھے اپنی کیبنٹ سے مشورہ کیا، تو اس کے اپنے خاندان میں سے ایک سردار مومن آل فرعون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، وہ کھڑے ہو گئے اور نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور قرآن مجید میں سب سے لمبی تقریر انہی کی نقل کی گئی ہے، یعنی 2-3 رکوع ہیں ان پر وہ پورا خطاب پھیلا ہوا ہے کہ فرعون کہتا ہے کہ جی میں نے تو جو کچھ سمجھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، باقی ٹھیک ہے جو اگر تم کہتے ہو تو نہیں کیا، لیکن بہرحال اس کے منصوبے جو تھے وہ بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تباہ کرنے کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑو، تو وہ نکل پڑے، لیکن مخبری ہو گئی، پتہ چل گیا، اور فرعون بھی اور آل فرعون بھی
تمام لاؤ لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے آ گئے، یہاں تک کہ آگے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی قرض کرنا شروع کر دیا کہ تو نوسو تے نیری، تجھے تیرے جمن دے دن بھی ساڈے تے مصیبت آئی تو ہونی بھی مصیبت آئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کام سنوارنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنا عصا مارو سمندر میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں عصا سے اسٹرائک کیا تو سمندر جو ہے وہ دو حصوں میں پھٹ گیا، یعنی پانی کی ایک دیوار ادھر اور پانی کی ایک دیوار ادھر کھڑی ہو گئی، اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا، گیلا راستہ نہیں، خشک راستہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پار ہو گئے، اور پیچھے پیچھے فرعون اور آل فرعون بھی داخل ہو گئے، فرعون کی فوج بھی داخل ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب بنی اسرائیل کی ٹیل پار ہو گئی تو فرعون اپنی ٹیل سمیت وہ عین سمندر کے اندر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو دوبارہ چلنے کا حکم دے دیا، اور وہیں پر وہ غوطے کھاتے ہوئے سب کے سب مر گئے۔ فرعون نے ایک غوطہ کھایا، اوپر آیا، اس نے کہا کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں سورہ یونس میں، آل آن، اب نو، اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل ناؤ۔ جب یہاں سے آزاد ہو گئے، اب آگے صحرا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو وہاں سے لے کر نکلے تو ایک قوم کے پاس سے، ایک کمیونٹی کے پاس سے گزرے کہ جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا نان سینس تقاضا کیا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی خدا بنانا، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے خدا ہیں کہ جن کو وہ سامنے رکھ کر ان کی پوجا کر رہے ہیں، اور ہم بن دیکھے خدا کو مان رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے، اور یعنی بالکل وہ الفاظ جو ہیں قرآن مجید کے، اس کو آپ یوں سمجھے کہ فٹ متڈ، جس اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں تم اس کے شریک بنانا چاہتے ہو، بت بنانا چاہتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑی عنایات کی، یعنی جہاں انہوں نے لینڈ کیا تھا وہ صحرا تھا، دھوپ، اور پھر صحرا میں ریت کی گرمی۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ دھوپ بہت تنگ کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، بادل کا سایہ ہو گیا، ان کا پیاس بڑی لگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تاکہ لڑے نہ آپس میں، یعنی وہ یاد میں لائیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے، انہی کے ساتھ وہ گئے تھے مصر۔ 12 چشمے جاری ہو گئے اور ہر قبیلے کو ایک چشمہ الاٹ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا جی بھوک بہت لگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو من و سلوہ نازل ہو گیا، بنا بنایا پکا پکایا، یعنی بھنے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندے بٹیرے کی طرح کے، وہ اڑتے اڑتے ایک دم بھون کر ان کے سامنے آ جاتے تھے اور وہ کھا لیتے تھے۔ یہ ان کا پروٹین تھا۔ اور صبح جب سو کر اٹھتے تھے، جیسے اوس پڑی ہوئی ہوتی ہے ہر چیز پر، اس طرح ہلکے سبز رنگ کی کوئی چیز جو تھی وہ پڑی ہوتی تھی، اور وہ اسے اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ میٹھی چیز تھی اور یہ کاربوہائیڈریٹ تھا، یعنی فل نیوٹریشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں پر فراہم کرنا شروع کر دی۔ لیکن یہ بڑی ناشکری قوم تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے، یعنی اب جو دوسری بعثت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اب وہ فور فرنٹ پر آ گئی کہ آپ رسول الی فرعون بھی تھے اور رسول الی بنی اسرائیل بھی تھے۔ اب یہ دوسری جو حیثیت تھی یہ فور فرنٹ میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کال کیا، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی، یعنی پتھر کی سلیٹیں، ان کے اوپر ابھرے ہوئے حروف کے ساتھ یہ تورات لکھی ہوئی تھی، اور یہ تختیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے۔ پیچھے سے کیا کیا؟ ایک شخص سامری تھا، اس نے کہا کہ جی تم اپنے موسیٰ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، تم مجھے اپنی زیورات دو تو میں تمہیں تمہارا خدا بنا کے دیتا ہوں۔ تو ماہر آدمی تھا، یعنی میٹل کا ورک جانتا تھا، اس نے ان کو پگھلا کر جو زیورات تھے چاندی کے، جو بھی دھاتیں تھیں، ان کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل کی ایک چیز جو ہے بنا دی۔ اور اس میں نارملی بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر بچڑے کی ایک شکل ہو اور اس میں ایک منہ کی طرف سے سوراخ ہو اور ناک کی طرف سے بھی 2 سوراخ ہوں اور پیچھے اس کے مقد کے اندر بھی کوئی سوراخ ہو، تو اس میں سے جب ہوا گزرے گی تو اس میں سے خاص طرح کی آواز آئے گی،
اس نے کہا دیکھو یہ بول رہا ہے بچڑا یہ تمہارا خدا ہے، اور بنی اسرائیل نے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو حیران رہ گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے پہلے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو، جن کو انہوں نے اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا، اپنا نائب مقرر کیا تھا، یعنی ان کے ساتھ بڑی برہمی کا اظہار کیا، اور پھر ان سے کہا کہ جن جن لوگوں نے یہ بچڑے کی پوجا کی ہے، ہر خاندان والے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ اور یہ بہت بڑی توبہ تھی، غالباً اسی لیے یہ یہودی کہلاتے ہیں، الذین ہادوا، جنہوں نے توبہ کی تھی، تو ان کو کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ ان کے ریپرزینٹیٹیوز کو لے کر میرے پاس آؤ۔ پھر اوپر کوہ طور پر جا کر پھر معافی تلافی ہوئی، اور پھر ایک عہد لیا گیا بنی اسرائیل سے، بڑا زبردست، اس کو قرآن مجید میں تذکرہ ہے میثاق بنی اسرائیل کا، یعنی میثاق یعنی کووننٹ، وہ لیا گیا کہ جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وہ عہد و پیمان لیا کہ تم جو بھی نبی میرے پاس آئیں گے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے، میں خاص سب سے بات یہ تھی کہ تم لازماً ان کی تصدیق کرو گے۔ لیکن انہیں کیا کیا کہ جو بھی پیغمبر آیا کوئی ایسی بات لے کر جو انہیں پسند نہیں تھی، تو ان میں سے کچھ کو تو انہیں قتل ہی کر دیا اور کچھ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب یہ جو شریعت ہم نے تمہیں عطا کی ہے تورات کی شکل میں، اس کو نافذ کرنے کے لیے اپنا ہوم لینڈ فتح کرو۔ یا ہوم لینڈ کو آپ ذرا انڈر لائن کر لیں اپنے ذہن کے اندر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی تقاضا تھا کہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ایک اعتبار سے ایک سیف ہیون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا۔ اب وہ تشدد جو مکے کے اندر ہو رہا تھا وہ نہیں ہو رہا تھا، اور آپ کو، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ جو ہے مکہ مکرمہ کی طرف رکھا ہے۔ یعنی مدینہ تشریف آوری کے 6 ماہ کے بعد آپ نے فوجی دستے روانہ کرنے شروع کر دیے قریش کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کہ میں مر نہیں گیا، میں زندہ ہوں، اور میں تمہارے تجارتی راستے کاٹ سکتا ہوں، معاشی ناکہ بندی کر سکتا ہوں، اور تمہیں پولیٹیکلی آئسولیٹ کر سکتا ہوں، قبائل کے ساتھ معاہدے کر کے انہیں اپنا الائز بنا کر۔ اس پر قریش جو ہے وہ طیش میں آئے، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا۔ یہ سب کچھ ہوتے 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 آخر بات کہاں تک پہنچی؟ فتح مکہ ہو گیا۔ اب فتح مکہ ہو گیا، اب یہ وہ ٹائم تھا جس میں پھر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کا اعلان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاء الحق وزہق الباطل۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم ہوگی۔ اسی طرح بنی اسرائیل سے جب تقاضا کیا گیا کہ تم اب اپنا ہوم لینڈ فتح کرو، تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹکا سا جواب دے دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ اپنے رب کو لے کے جائیں اور جنگ کریں، لڑیں، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتائیے، ہم بھی تشریف لے آئیں گے، اسی آئے بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت مایوسی ہوئی، یعنی وہ قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے بڑے احسانات کیے، ان کے چونچلے کیے، ان کے نخرے برداشت کیے، آج وہ اللہ کے لیے لڑنے سے انکار کر دے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بڑا جینوئن تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی کہ ربی انی لا املک نفسی و اخی، ربا مجھے صرف اپنے آپ پر یا اپنے بھائی پر اختیار ہے، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس تو ہمارے اور اس نافرمان باغی قوم کے درمیان، نافرمان قوم کے درمیان تفریق پیدا کر دے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہیں وصال ہوا صحرا کے اندر، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی وہیں وصال ہوا۔ اب وہ جب سے وہ بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی فرعون سے، اس کے 40 سال کے بعد پھر ایک تازہ خون آیا، یعنی وہ لوگ کہ جنہیں غلامی کی عادت پڑ گئی تھی، جب وہ نسل ختم ہو گئی، اور وہ نسل کہ جو صحرا میں پیدا ہوئی تھی اور صحرا میں ہی جوان ہوئی تھی، جب وہ یعنی فرنٹ پہ آئی، تو پھر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے یوشع ابن نون، ان کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا۔ وہ نبی بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں تو کوئی نبی نہیں تھا نا،
اس لیے کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ کے خلیفہ یوشع ابن نون تھے، ان کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا، جنگ کی باقاعدہ، اور فلسطین کو فتح کیا، اور پھر فلسطین پر تورات کی حکمرانی قائم ہوئی، تورات کے احکام قائم ہوئے، یعنی جو بھی فیصلے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، جیسے ہماری شریعت کے اندر جو حدود ہیں کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، جو قتل کرے اس کو قتل کیا جائے اس کے بدلے میں، اور اسی طرح جو زانی ہے اس کو سنسار کیا جائے، یہ حدود کہلاتی ہیں، یہ احکام کہلاتے ہیں۔ اور باقی جو بھی احکام ہیں مختلف حلال و حرام کے، ان کو باقاعدہ نافذ کیا جائے، تو انہوں نے نافذ کیا۔ تو یوں فلسطین کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم ہوئی تھرو یہود، یعنی پہلی مسلمان امت جو ہے وہ یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا اور انہیں وہاں پر حکومت قائم کی۔ پھر یہاں پر پھر آہستہ آہستہ پھر ان کے آپس میں لڑائیاں بھی ہوئیں، پھر کبھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی یہ سلطنت، ادھر بھی یہودیوں کی حکومت ہے، ادھر بھی یہودیوں کی حکومت ہے۔ لیکن پھر ایک دور آیا کہ جب ان کی ایک بہت بڑی سلطنت قائم ہوئی، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام جو خود نبی بھی تھے اور بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، وہ بادشاہ بنے۔ پھر ان کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ یہ دونوں جو ہیں یہ تاریخ کے بہت بڑے حکمران ہیں کہ جن کو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں پر حکمرانی کا شرف عطا کیا، بلکہ ان کی حکومت جو تھی وہ پرندوں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی۔ اور حضرت، جیسا کبھی ہم پڑھیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام جب توحید کے ترانے پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے پڑھتے تھے، یہ زبور جو ہے یہ اصل میں قوانین نہیں ہے، اس میں احکام نہیں ہے کوئی، اس میں یہ جو تقسیم ہے پچھلی کتابوں کی، یہ تینوں کتابیں بنی اسرائیل کو دی گئی ہیں۔ تورات بھی بنی اسرائیل پر نازل ہوئی، زبور بھی بنی اسرائیل پر نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو خود ایک یہودی تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ لیکن ان میں فرق کیا ہے کہ تورات جو ہے وہ الکتاب ہے، اس میں باقاعدہ احکام ہیں، اور زبور جو ہے وہ آج بھی آپ کو نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر سامز آف ڈیوڈ کے نام سے ملتی ہے، یعنی جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس میں تورات ہیں اور کچھ اور نبیوں کی وہاں پر صحیفے ہیں۔ جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے جس کو گوسپل کہتے ہیں، اس میں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیلیں ہیں 4، اور پھر اس کے بعد پھر سامز آف ڈیوڈ، اور اس کے بعد پھر وہ کچھ مکاشفات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے، خاص طور پر یعنی جو ریویلیشنز آف جان ہیں وہ بڑی پڑھنے والی ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک جان تھے، یحییٰ تھے، اور پھر ان کے آگے جو مکاشفات ہیں کہ ان پر جو ریویلیشنز ہوئیں وہ بھی باقاعدہ نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر درج ہیں۔ اب یہ جو دور ہے یعنی بنی اسرائیل کی عظمت و سطوت کا دور، اس کا عروج جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا دور ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت عطا فرمائی، برتری عطا فرمائی۔ یا جبالو، اور ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا، یا جبالو اے پہاڑوں، اوبی ماہو والطیر، تم جھکو، پیروی کرو داود کی، اور پرندوں کو بھی یہ حکم دیا۔ اب جب حضرت داؤد علیہ السلام وہ زبور شریف پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوش الحان آواز عطا فرمائی تھی، ان کی آواز میں بڑی میلوڈی تھی، تو جب اس میلوڈیس وائس کے اندر وہ زبور شریف پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ وجد میں آتے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی آواز ملاتے تھے۔ اواب یعنی لوٹنے والے کو کہتے ہیں، کہ آواز لوٹانا، یہ کورس ہوتا ہے نا جو، تو اس میں کیا ہے کہ ایک آدمی پہلے پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر کچھ لوگ اور جو ہیں اس کے پیچھے آواز ملاتے ہیں، تو یہ کیا ہے یعنی اس آواز کو لوٹانا۔ تو پہاڑ بھی وجد میں آ کر باقاعدہ اس آواز کو لوٹاتے تھے، اور پرندے بھی اس کو دہراتے تھے۔ تو اوبی ماہو یعنی پہاڑوں کو بھی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، والطیرا پرندوں کو بھی حکم دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور ہم نے داود کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا،
اور ان کو ایک فن اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا، اور وہ تھا ذرا بختر کا فن. آپ کے ذہن میں ہے نا کہ جب تلوار کا دور تھا تو اب تو جو آرمڈ کوٹ بنتا ہے وہ سالڈ ہوتا ہے تاکہ اس کو گولی جو ہے وہ پھاڑ نہ سکے. پہلے جب تلوار ہوتی تھی تو وہ یعنی زنجیروں کی شکل میں وہ ایک لباس تھا جو پہنا جاتا تھا کہ تلوار اس پر اثر نہیں کرتی. گولی تو بارہ اثر کر سکتی ہے، تو کیونکہ اس وقت تو گولی ایجاد نہیں ہوئی تھی، بندوق ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو اصل جو ہتھیار تھا وہ تلوار تھا، اور اس سے دفاع جو تھا وہ یعنی زنجیروں کی شکل میں وہ لباس ہوتا تھا کہ جو آپس میں لنکس جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، لٹکنے والی زنجیریں ہیں یا وہ باقاعدہ سب کے سب جو جوڑ ہیں وہ لنکس ہیں اس کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اس کے موجد جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کیا اور ان کو وہ لباس بنانا سکھایا. وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّسْ فِي السَّرْدِ، اور کشادہ زریں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو. کڑیاں مین وہی جو رنگز ہوتے ہیں وہ چین کے، ان کو ایک خاص اندازے سے بناؤ اور ایک خاص اندازے سے ان کو جوڑتے چلے جاؤ. وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو. انی بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں. عام طور پر قرآن مجید میں یہ انداز جو ہے یہ نیگیٹو انداز میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وارن کرتا ہے کہ میں تمہاری سب کرتوتیں دیکھ رہا ہوں. یہاں جو یعنی بما تعملون بصیر کا مفہوم ہے کہ میں سپروائز کر رہا ہوں، چلتے چلے جاؤ چلتے چلے جاؤ. جیسے کوئی استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد سے کہتا ہے نا کہ کرو کام، میں دیکھ رہا ہوں، میں گائیڈ کر رہا ہوں تمہیں ساتھ ساتھ، کوئی بات نہیں غلطی ہو جائے گی تو میں کریکٹ کر دوں گا. تو یہاں اگر آپ بصیر کا وہ مفہوم لیں تو وہ زیادہ آپ کو سوٹیبل محسوس ہوگا. اس کے بعد پھر ان کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہم نے سلیمان کا بھی تابع کر دیا تھا ہوا کو، اور اس کا چلنا صبح کے وقت بھی ایک منزل کا ہوتا تھا اور شام کے وقت بھی ایک منزل کا ہوتا تھا. یعنی گھوڑوں پر یا اونٹوں پر سوار ہو کر جو سفر مہینے میں ہوتا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے ہوا، اور وہ ہوا کو حکم دیتے تھے اور وہ ان کے تخت کو اٹھا کر یعنی منٹوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی تھی، اور ایک مہینے کا فاصلہ سے وہ ایک دن میں طے ہو جاتا تھا. پھر واپس آنا ہوتا تھا تو پھر ہوا کو حکم دیتے تھے اور وہ ان کے تخت پہ اٹھا کر ادھر لے آتی تھی. یعنی جو وزٹس ہیں سربراہ حکومت کے، بادشاہ کے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے آسان بنوائے تھے کہ پورا کا پورا تخت ان کا، اب تخت سے مراد صرف کرسی نہیں ہے، وہ پورا کا پورا جو پیرافرنیلیا ہے ایک بادشاہ کا، وہ سارا کا سارا موو ہو جاتا تھا دوسری جگہ پر، وہاں وہ امور سلطنت انجام دیتے تھے اور پھر واپس تشریف لے آتے تھے. پھر کہیں جانا ہوتا تھا تو پھر ہوا کو حکم دیتے تھے اور ہوا ان کے پورے تخت کو اٹھا کر وہاں لے جاتی تھی اور وہاں وہ امور سلطنت ادا کرتے تھے. تو غدوُّهَا شَهْرٌ، ان کی صبح کی منزل بھی ایک مہینے کے سفر کی تھی. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ان کی شام کی منزل بھی ایک مہینے کی تھی. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں کی بھی ایک اچھی بھلی تعداد کو ہم نے ان کے تابع کر دیا تھا اور وہ ان کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے. کیا عمل کرتے تھے آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. بَيْنَ يَدَيْهِ یعنی ان کے حکم کے ان کے سامنے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم اس کو آگ کے عذاب سے دوچار کریں گے. ہمارے یہاں عام طور پر ایک بات جو ہے وہ سوال سیکولر لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے کہ شیطان چونکہ آگ سے بنا ہے اور وہ تو اگر آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کو تو سکون ملے گا وہاں پر، لہذا شیطان جنت میں جائے گا. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی سیویرٹی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور شیطان کا جو یعنی معاملہ ہے اس کو ہلکا کرنے کے لیے جو ہے بنائی ہوئی ہیں سیکولر لوگوں نے. جبکہ قرآن مجید واضح طور پر کہہ رہا ہے
کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی سرتابی کرے گا سلیمان کے حکم سے، جو میرا نمائندہ ہے، تو میں اس کو آگ کے عذاب سے دوچار کروں گا۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات، وہ ان کے لیے قلعے، مجسمے اور بڑے بڑے لگن، بڑے بڑے کنٹینرز بناتے تھے، وقدور راسیات، اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہتی تھی۔ ہماری شریعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، کسی زندہ جسم کا، زندہ چیز کا مجسمہ بنانا حرام ہے۔ پرندے کا، جانور کا یا انسان کا مجسمہ بنانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن پہلی شریعتوں میں اس کی گنجائش تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر وہ بڑے بڑے مجسمے بھی بناتے تھے اور بڑے بڑے قلعے بھی تعمیر کرتے تھے۔ یعنی بادشاہوں کی ضرورت کیا ہے؟ قلعہ، ایک محفوظ جگہ کہ جس کے اندر رہ کر وہ دشمن کے ساتھ لڑائی کر سکیں، تو وہ بھی بناتے تھے ان کے لیے۔ اور اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ وہ مجسمے بناتے تھے انسانوں کے، بڑی بڑی شخصیتوں کے، یعنی پیغمبروں کے، پچھلے گزرے ہوئے پیغمبروں کے مجسمے بھی تھے اور فرشتوں کے مجسمے بھی تھے کہ جو بنائے جاتے تھے اور مختلف جگہوں پر لگائے جاتے تھے لوگوں کے اندر ان کے ساتھ ایک محبت پیدا کرنے کے لیے اور انس پیدا کرنے کے لیے۔ آج بھی جو بڑے بڑے مجسموں کا مطلب جو ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ یعنی انڈیا میں گاندھی کا مجسمہ لوگوں کے اندر، ہندوستان کے لوگوں کے اندر مہاتما گاندھی کا وہ ایک وقار قائم کرنے کے لیے، امریکہ میں ابراہیم لنکن کا مجسمہ، وہ مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے ساتھ ایک محبت پیدا ہو۔ اور جفان، بڑے بڑے لگن، تالاب بنانا سٹوریج کے لیے، اور اس کے ساتھ کیا تھا؟ وقدور راسیات، اور دیگیں جو ایک ہی جگہ پر پڑی رہتی تھی۔ اچھا، اب دیگیں اگر بڑی ہوں گی، یعنی ایک چھوٹا سا ساس پین ہے، اس کو تو وہ دستہ لگا ہوا ہے، آپ اس میں گرم کرتے ہیں پانی اور وہاں سے لے کر وہاں انڈیل دیتے ہیں، ادھر سے لے کر ادھر انڈیل دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب ایک دیگچہ ہوتا ہے بڑا، تو اس کو بڑی مشکل سے، بڑے اہتمام سے آپ جو ہے وہ کپڑے اس کا ساتھ پکڑ کے اور اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں۔ لیکن دیگ کو اٹھانے کے لیے آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ زنجیر والے وہ دو بانس جو ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اس کے بغیر دیگ تو نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اور اگر فرض کیجئے کوئی اس سے بھی بڑی دیگ ہو، وہ تو ایک جگہ فکس ہوگی۔ یہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو مزار ہے اس کے ساتھ ظاہرہ ان کو انس لگتا ہے، ان کے عقیدت مند بہت زیادہ ہیں، تو وہاں میرے علم میں آیا کہ وہاں وہ بڑی بڑی دیگیں تھیں جو ایک ہی جگہ پر پڑی رہتی تھی۔ لیکن ایک دفعہ جامعہ امدادیہ کو وزٹ کیا، ان کا کچن وزٹ کیا، تو ظاہر ہے 1500 طلباء ہیں وہاں پر، اور یہ 3 وقت ان کا کھانا وہاں پر بنتا ہے۔ تو وہاں باقاعدہ جو ہے گیس کے وہ، یعنی دیگ تو کی شکل تو نہیں، باقاعدہ چورس شکل کے، یعنی یہاں سے اس سے بھی بڑا آپ یہاں تک لگا لیں، اور وہ چوڑا سالن جو ہے وہ اس میں پکتا ہے۔ تو نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن، جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر نئی نئی چیزیں جو ہیں بنتی ہیں۔ اگر خواجہ معین اجمیری کے مزار پر لوگوں کے لیے جو وہاں لنگر میں کھانا بنتا ہے، وہاں ضرورت ہے کہ بڑی بڑی دیگیں ہو تو وہاں وہ ہیں، اور یہاں اور جو اس سے بھی بڑے ادارے ہیں، جامعہ دارالعلوم کراچی میں آپ چلے جائیں، اور دوسرے مسالک کے بڑے بڑے ادارے ہیں، جامعہ سلفیہ چلے جائیں اور جامعہ رضویہ چلے جائیں، تو وہاں بھی آپ کو ظاہر ہے جہاں طلباء کی تعداد زیادہ ہے تو آپ کو ایسی چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی۔ اعملوا آل داؤد الشکرا، اے اولاد داؤد میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہر احسان پر شکر جو ہے وہ انسان پر واجب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کتنے ہیں، کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ ایک ایک بال پر اللہ کا شکر، ایک ایک ناخن پر اللہ کا شکر، ایک ایک سانس پر اللہ کا شکر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سانس پر انسان کے اوپر 2 شکر واجب ہیں۔
ایک انہیل کرنے پر اور ایک ایکسہیل کرنے پر، باہر نکالنے پر، ایک ایک جوڑ، یہ جو میں انگلیاں حرکت کر رہی ہیں، میری زبان چل رہی ہے، اور یہ جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، یہ جو آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بغیر نہیں ہم سن رہے، نہ بول رہا ہوں میں، نہ آپ سن رہے ہیں، نہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. تو اس ہر احسان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہم پر واجب ہے. اور شکر جو ہے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ بڑی بیسک ہیومن کوالٹی ہے. جو شخص انسانوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. وہ توفیق کب ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا. راستہ چلتے ہوئے شکر، دروازے سے نکلنے لگے کوئی آپ کے لیے رک گیا تو آپ شکریہ ادا کر کے آپ دروازے میں سے گزریں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے. آپ سڑک پر جا رہے ہیں، کسی نے آپ کے لیے گاڑی روک لی ہے اور آپ کو گزرنے دیا ہے، تو جاتے ہوئے یوں کر کے آپ چلے جائیں تو آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں، لیکن آپ کو ملے گا بہت کچھ. تو کیا فرمایا؟ اے مالو اعلی داود شکرا، اے داود کی اولاد شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور، لیکن میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہوا کرتے ہیں. فلما قضینا علیہ الموت، تو جب ہم نے سلیمان کے لیے موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ، کسی کو معلوم نہ ہوا ان کا مر جانا، ان کا فوت ہو جانا، ان کی رحلت حضرت سلیمان علیہ السلام کی، الا دابۃ الارض، سوائے زمین کے ایک کیڑے کے. ہوا کیا کہ وہ اپنے اصحاب پر یوں ٹیک لگائے ہوئے، ہیکل سلیمانی جو پھر بعد میں مسجد اقصیٰ بنی ہے، یہاں پر وہ ہیکل تعمیر کروایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام، جس کو ہیکل سلیمانی کہتے تھے. بہت بڑی مسجد تھی ایک، تو اس کو ہیکل کہتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام یوں اس کے سہارے کھڑے تھے، اپنے عصا کے سہارے، اور جنات جو ہیں وہ اس کی تعمیر کر رہے تھے، اور وہ مشغول تھے کہ حضرت سلیمان کھڑے. اوپر کہا نا کہ جو بھی سرتابی کرے گا اس کو سزا ملے گی. اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں اس کے سہارے کھڑے ہیں، عصا کے سہارے، اور وہ خوب لگے ہوئے تھے کام میں. تو کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے، جنات کو بھی پتہ نہیں چلا. کہ ہوا کیا کہ جو دیمک تھی اس نے نیچے سے ان کے عصا کو چاٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ بالکل اندر سے کرمبل ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر پھر جان تو ختم ہو گئی، سہارا تو نہیں دیکھ سکتی، تو دھڑام کر کے نیچے گر پڑے. اس پر پھر وہ جنات کا تبصرہ ہے کہ اگر ہمیں بھی غیب کا علم ہوتا تو پھر ہم اس مصیبت پہ نہ پڑے رہتے کہ ہم لگے رہے تعمیر کرنے میں. پتہ چل جاتا کہ سلیمان تو فوت ہو گئے ہیں تو ہم مزے سے اپنے کام میں لگ جاتے. تو یہ اس کا بیان ہے، اب پڑھیں گے تو پورا واضح ہو جائے گا. فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، تاکل من ساتہ، جو ان کے عصا کو چاٹ رہا تھا، کھا رہا تھا. فلما خرّ، لیکن جب آپ گر پڑے علیہ السلام، تبینت الجن، تو جنوں کو معلوم ہوا، اللو کانوا یعملون الغیب، یعلمون الغیب، اگر انہیں بھی غیب کا علم ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو ہم یہ توہین آمیز مشقت میں نہ پڑے رہتے، عذاب میں نہ پڑے رہتے. اب اس کے بعد یہاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا تذکرہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد پھر ایک بڑا اہم مضمون آ رہا ہے، وہ ہے قوم سبا کا تذکرہ. قوم سبا جو تھی یہ یمن کے علاقے میں ایک قوم آباد تھی، بہت مہذب قوم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا. انہوں نے پہاڑوں کے اندر پانی کو سٹور کر کے ڈیم بنائے ہوئے تھے، اور ان سے وہ اپنی زمینوں کو سیراب کرتے تھے. اور میلوں جو علاقہ تھا، ایک بہت بڑی شاہراہ تھی ان کے اندر، میلوں علاقہ تھا کہ جس میں دائیں بائیں جو ہے وہ سرسبز باغات تھے اور کھیت تھے. اور ہر یعنی وقفے کے بعد ایک جگہ تھی کہ جہاں پر ریسٹ کیا، جیسے ہمارے ہاں موٹر وے پر ریسٹ ایریاز کا تصور ہے نا، کہ ہر 40 کلومیٹر کے بعد، 30 کلومیٹر کے بعد، 50 کلومیٹر کے بعد ایک ریسٹ ایریا آتا ہے جہاں آپ واش روم میں جا سکتے ہیں، آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں،
آپ ریلیکس کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سے یہ ایک تصور موجود ہے. لیکن اس قوم نے ناشکری کا مظاہرہ کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا کہ ان کا سب سے بڑا ڈیم جو ہے وہ ٹوٹ گیا. جب ڈیم ٹوٹا تو پھر ان کے ہاں سیلاب آیا بہت بڑا, اور اس نے پھر تباہی مچا دی ان سارے علاقے کے اندر. وہاں سے پھر لوگ جو ہے ان کے لیے رہنا ممکن نہیں تھا. یہ اوس اور خزرج جو مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے, ان کا اوریجن بھی وہی علاقہ تھا. یہ وہاں سے جب نکلے ہیں تو پھر آ کر یہاں یثرب میں آ کر یہ آباد ہوئے ہیں. پھر یثرب کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے میزبانی کی, اور یہ دارالہجرت بنا, اور یہ بھی اوریجن جو ہے وہیں پر ہے. تو انشاءاللہ اس کو اگلی مرتبہ پھر ہم پورا پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. میں نے اس کا نقشہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, لیکن آیات کا ترجمہ بھی ہم پورا جو ہے وہ آج شاید نہ کر سکیں, تو انشاءاللہ ہم اس کو اگلی مرتبہ کریں گے. لیکن ذہن میں اس کو رکھیے گا, اگر کوئی تفسیر وغیرہ آپ کے پاس ہے تو اس کو پڑھ لیں, تو پھر زیادہ انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.